اب ہم آپ کی ملاقات آج کرانے جا رہے ہیں ایک ایسی خاص مہمان سے جنہوں نے پاکستان کی پہچان ایک ایسے خاص مقام پہ بنائی ہے جہاں پہ 1 سال تو کیا 10 سال تو کیا پچھلے کئی سالوں سے کوئی پاکستانی نہیں پہنچ پایا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہانی طہا کہ جنہوں نے رائل اکیڈمی آف ڈرامٹک آرٹس سے ایم اے میں ڈگری لی اور وہ پہلی پاکستانی خاتون اداکارہ ہیں۔ ہانی نے پاکستانی میڈیا میں بطور صحافی کا کام کا آغاز کیا اور پھر انٹرنیشنل میڈیا میں بطور صحافی کام کیا۔ امریکہ سے واپس پاکستان آنے کے بعد تھیٹر کی دنیا میں قدم رکھا اور اداکاری کے میدان میں ایسے جوہر دکھائے کہ ان کے کام کو مرحوم طلعت حسین نے بھی سراہا۔ تھیٹر کی دنیا میں کام کے دوران پھر تعلیم کے شوق نے طالب علم بنایا اور رائل اکیڈمی آف ڈرامٹک آرٹ سے وہ فارغ التحصیل ہیں۔ تو ہانی ہمارے ساتھ ہی آج موجود ہیں اور ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاؤں کہ شی از دی اونلی پاکستانی جنہوں نے اب تک وہاں سے کیا ہے۔ تو دیر یو گو ہانی، السلام علیکم۔ السلام علیکم اور آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ کیا ہی زبردست اچیومنٹ کی بات ہے۔ ضیاء محی الدین صاحب اس سے پہلے راڈا سے فارغ التحصیل اینڈ دین یو؟ جی غالباً ریکارڈز تو یہی دکھا رہے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم دیکھیں کہ اور شاید کوئی ہو، لیکن اب تک تو ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ ضیاء صاحب گئے تھے آئی تھنک 1962 میں شاید انہوں نے گریجویٹ کیا، انہوں نے بیچلرز کیا تھا۔ اس کے بعد اب یہ بھی نہیں پتا ضیاء صاحب کیونکہ برٹش سبجیکٹ بھی تھے تو وہ ڈیڈ ہی گو ایز اے برٹش پرسن، ڈیڈ ہی گو ایز اے پاکستانی پرسن، لیکن خیر وہ ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہے، میرے استاد رہے ہیں تو ان کو ہم بالکل کلیم کرتے ہیں۔ اور انہی کی لیگسی کہہ لیں، جب ان کی وفات ہوئی انہی کی میموری میں میں نے راڈا اپلائی کیا، ناٹ ہوپنگ، مجھے پتا تھا ہوگا تو نہیں ایڈمیشن، لیکن کرنے میں کیا حرج ہے، زیادہ زیادہ منع ہو جائے گا لیکن کوشش تو کرتے ہیں۔ تو وہ کوشش کی، اللہ نے اب تک یہاں تک اتنا کامیاب کر دیا۔ صحیح۔ اچھا مجھے ایک تو یو لک ریئلی گڈ ان دس ریڈ آؤٹ فٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ were you always into this like because ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے half of our life we don't know like کہ ہمیں کیا کرنا ہے، but then there comes a time جہاں پہ آپ کو لگتا ہے اچھا مجھے سیکھ کے کرنا ہے۔ So when did it come to you؟ ہمارے گھر میں ہمیشہ جو ہے نا، ایکچولی آئی ڈونٹ کم فرام اے فیملی جہاں پہ جن کا فنون لطیفہ سے کوئی بھی وابستگی ہو۔ میری والدہ صحافی تھیں تو آئی تھنک اسی سے مجھے تھا کہ بھائی میں صحافت کروں، سو آئی واز اے جرنلسٹ۔ اینڈ جب میں لمز گئی، میں نے لمز سے جب گریجویٹ کیا کیونکہ مجھے الاؤڈ نہیں تھا ملک سے باہر اس وقت پڑھنا، تو پھر یہاں پہ میں نے کام کرنا شروع کیا اور مجھے بہت انسیکیورٹی ہوتی تھی کہ یار میں نے سیکھا نہیں ہے کام اور مجھے سیکھنا ہے کام۔ تو میں پہلے تو جرنلزم میں نے ماسٹرز کیا، پھر میں امریکہ میں الجزیرہ کے لیے کام کر رہی تھی، پھر پاکستان واپس آئی، BBC کے لیے کام کیا، شرمین عبید چنوئی کے لیے کام کیا، اور لوگوں کے لیے کام کیا، وائس نیوز کے لیے۔ لیکن جب میں امریکہ میں تھی نا، مجھے یہ بہت فیل ہوتا تھا کہ مسلمانوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے میڈیا میں اور نیوز میں اور خاص کر پاکستانیوں کی، وہ مجھے بہت چبھتی تھی۔ اور حالانکہ الجزیرہ آئی وڈ سے وہ 70% مسلمس، اینڈ پھر بھی جس طریقے سے پاکستانیوں کے بارے میں بات کی جاتی تھی یا ہماری جو کوریج ہوتی تھی، اٹ یوز ٹو بی ویری ڈسٹربنگ۔ اور میں نے ریئلائز کیا اس وقت کچھ بہت ساری فلمیں بھی آئیں، کمالہ خان جس کی اب سیریز شرمین نے بنائی، اس زمانے میں مجھے پتا تھا کہ کسی ایک پاکستانی جو ہے گرافک ایک ناول بنی گئی ہے اور اس پہ یہ فلم بنانا چاہ رہے ہیں، تو مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہالی ووڈ میں دا ٹائڈز آر ٹرننگ اینڈ آئی وانٹڈ ٹو بی پریپیئرڈ فار دیٹ۔ اس لیے میں پاکستان واپس آئی اور اس وقت مجھے یہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا، زیرو ڈارک 30 ایک فلم آئی تھی، کہ اگر آپ کو مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی جینوئنلی پرسیپشن چینج کرنی ہے، سو یو ہیو ٹو ڈو اٹ تھرو انٹرٹینمنٹ، کیونکہ جو آپ کی عوام ہے وہ انٹرٹینمنٹ دیکھتی ہے، زیادہ تر وہ موویز دیکھتی ہے، ٹی وی دیکھتی ہے، نیوز جو ہے نا آپ، اور ڈاکیومنٹری جو میں کرتی تھی، ایٹ سم لیول یو اونلی پریچنگ ٹو دا فائر، آپ ان لوگوں سے بات کریں جو ویسے ہی باشعور ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جب میں صحافت کر رہی تھی تو ایک تھوڑی لمیٹیشن آ گئی تھی اس میں میرے الٹیمیٹ گول میں، تو اس لیے پھر میں نے جو ہے یہاں پہ واپس جب آئی تو مجھے ایک مووی آفر ہوئی جو میں کرنا نہیں چاہ رہی تھی، کیونکہ جو میرے کو ایکٹر تھے وہ مجھے تھوڑے پرابلمٹک لگتے تھے اور پھر ان کے بارے میں بہت کچھ پتہ بھی چلا، تو میری چھٹی حص ٹھیک تھی۔ پھر میں خالد احمد صاحب کے پاس ناپا گئی کہ سر میں نا مووی کی چھوڑ دیں، آپ مجھے ایک چھوٹا رول بے شک تھیٹر میں دے دیں، میں یہاں سے ابتدا کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر اسٹیج سے میں نے کام کرنا شروع کیا۔ نیپا میں جو ہے پہلے تو میں پڑھ رہی نہیں تھی، میں آئی واز جسٹ پرفارمنگ، اینڈ مجھے ایسا لگا کہ نیپا میں جو کمیونٹی ہے وہ مجھے ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی، دے وانٹ ٹیکنگ می سیریسلی، اینڈ دین اف دے آر ناٹ ٹیکنگ می سیریسلی دین آئی ایم شیور کہ مجھے ایسا تھا کہ انڈسٹری بھی مجھے سیریسلی نہیں لے گی۔ تو اس لیے میں نے سب جرنلزم کو چھاڑ کے نوکری فوکری سب چھوڑ دی، آئی وینٹ انٹو دا انسٹیٹیوٹ اینڈ آئی اسٹڈیڈ، اور پھر اس انسٹیٹیوٹ میں مجھے کچھ لگا چیزیں لیکنگ تھیں، تو آخری سال میں نے چھوڑ دیا۔ اور پھر جب ضیاء صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی،
اور میرے ہسبینڈ نے ایکچولی مجھ سے کہا کہ وائی ڈونٹ یو اپلائی ان ضیاء صاحب میموری ٹو راڈا. اینڈ پہلے تو میں بڑی ناراض ہوئی. میں نے کہا اس قسم کی جو ہے نا پٹھی باتیں نہیں کرتے, جس کا پتہ ہے کہ 200-500% جو ہے نا آپ اس میں فیل ہوں گے, تو ویسے ہی بندہ ڈپریس ہے, آپ اس کو مزید ڈپریس کر رہے ہیں. تو اس نے کہا دیکھو یو ناٹ گیٹنگ دا کائنڈ آف ورک دیٹ یو وانٹ ٹو ڈو. ٹیلی ویژن میں مجھے ویسے پروجیکٹس نہیں مل پا رہے تھے, موویز جو بڑی آتی تھی یہاں پہ تھوڑا پرابلم ہے کہ وہ بڑے اسٹارز کو لے لیا جو کریڈیبلٹی کے اوپر میرٹ کے اوپر کام نہیں ہو رہا تھا. تو میں نے آئی وانٹیڈ ٹو گیو اپ. اینڈ دین مائی ہسبینڈ سیڈ دیکھو تم دیکھ لو نا اس سے. میں نے کہا ٹھیک ہے کر کے دیکھ لو. میں نے کہا اس سے سمجھ میں آ جائے گا, یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ بیٹا آپ کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے, آپ نے 1% کے لیے اپلائی کیا, یہ آپ کے لیے پروف ہے. اس سے بڑا دنیا اللہ اور یونیورس جو بھی بڑی آپ نیچر جو بھی بگیسٹ فورس ان دا ورلڈ نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ دیکھیں آپ نے کوشش کی, بہت اچھی بات ہے, آپ کو لوگوں نے سراہا, یو پٹ اپ سم گڈ پرفارمنسز ان تھیٹر اینڈ ٹی وی, لوگوں نے دیکھا جتنا بھی دیکھا, لیکن یو ڈونٹ ہیو واٹ اٹ ٹیکس ٹو ایکچولی میک اٹ. اینڈ اٹس اوکے. پھر وہ جو ایک, اور یہ 5 مہینے کا آڈیشن پروسیس تھا راڈا کا, ایک کے بعد ایک. جب میں طے کرتی گئی, جب میرا انٹرویو تک بھی ہوا تو مجھے ہوا یار مجھے یہ ریکارڈ کر لینا چاہیے تھا, بیکاز آئی ڈونٹ تھنک آئی ول گو فردر دین دس. اینڈ مائی مدر ان لا سیڈ نو, اٹ واز اے فینٹاسٹک انٹرویو. میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی, آئی سو یو اینڈ اٹس گوئنگ ٹو ہیپن. اور میں نے کہا آپ تو ہر چیز کے لیے مجھے یو نو شی از اے لولی وومن اینڈ شی پشز می فارورڈ. تو میں نے کہا آپ اوبویسلی یہی کہیں گی کہ ہوگا, پر نہیں بھی ہوا, آف کورس نہیں ہوگا, آئی نو نہیں ہوگا, اتنے سالوں میں کوئی پاکستانی نہیں گیا, لیکن کوئی بات نہیں, یہاں تک بھی پہنچ کے میرے لیے کافی. But then you finally made it. اچھا, اب اس میں آپ نے ایک بہت اہم بات کی, اور وہ یہ کہ جو پرسویشن پار ہے اٹ کمز تھرو تھیٹر اینڈ موویز اینڈ آل. اور جس طریقے کی ہم نے انفیکٹ وی جسٹ ٹاکڈ اباؤٹ دا نیٹفلکس سیریز سروائیونگ بلیک ہاک ڈاؤن یسٹرڈے. پاکستان کا ایک بہت اہم کردار تھا, اس کو اس میں سے منہا کر دیا گیا, اس میں دکھایا نہیں گیا. پڑوس ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل وہ مغل امپائر کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور وہ اپنے تمام تر جو ان کی ڈائنسٹی تھی, جو ان کی اس کو اب زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. اینڈ دے آر سبسائڈنگ دا مسلم رول اوور دیئر. ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ خراب تھا اور یہ ٹھیک تھا. واللہ عالم. ناؤ دا تھنگ از کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں, کیونکہ آپ نے یہاں کا بھی ٹیسٹ لے لیا, آپ نے باہر کا بھی ٹیسٹ لے لیا, پاکستان کے تھیٹر, پاکستان کی انڈسٹری, ٹاکنگ اباؤٹ دا مووی, ایون دا ڈراما, وہ اس لیول تک پہنچے کہ جہاں ہم پرسویٹ کر سکیں, ہم اپنا جو ہمارا ایک I won't say propaganda, بٹ ہمارا ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے دنیا کو لے کے, ہماری چیزوں لے کے, ہم ہماری کہانی, our side of story, ہم اس کو رکھنے میں کتنا کامیاب ہوئے, یا ہمارے اسٹرکچر میں کتنی سکت ہے کہ ہم اس کو رکھ کے کامیاب ہو سکیں. یہ اتنا کوئی کمپلیکس سوال ہے, کیونکہ دیکھیں ایک طرف بائی اینڈ لارج ٹیلی ویژن پہ جو کام ہو رہا ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے کہ کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ وہ جا سکے یا شو کیس کیا جا سکے. لیکن پھر بھی ہماری جو ہے ڈراموں کی اتنی پاپولیرٹی ہے, پرٹیکولرلی ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ, اور سال میں کچھ 2-3 ڈرامے تو ہم بہت اچھے بنا ہی لیتے ہیں. اس وقت جیسے سیفی حسن کا بہت اچھا پروجیکٹ گیا جس میں سحر خان تھیں, تن من نیل و نیل. یمنا کا بھی آ رہا ہے قرض جان, اور یمنا ایک بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے کہ وہ بے شک شی از ناٹ اے ٹرینڈ ایکٹر, اور ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے اس انڈسٹری میں, کوئی ٹریننگ ہی نہیں حاصل کرتا. انفیکٹ جو لوگ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں ان کو تو وہ آگے بڑھنے ہی نہیں دیتے, ان سے کہتے ہیں نہیں بیٹا تم تو آہستہ آہستہ گرو کرو, جس کو کچھ نہیں آتا 2 لائنیں نہیں بولنی آتی اس کو کہتے ہیں آجا تو لیڈ پہ تجھے لے لیتے ہیں. لیکن میں یمنا سے خود ہی یہ پرسنلی بھی کہا تھا, میں نے کہا آئی تھنک شی ہیز سنگل ہینڈیڈلی چینجڈ دا فیس آف انٹرٹینمنٹ and the quality that is being produced on Pakistani television. کیونکہ اگر یمنا اور سجل علی جیسے ایکٹرز نہیں ہوتے, صبا قمر, تو ویسی سٹوریز آتی ہی نہیں, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسے ایکٹر تھے ہی نہیں یہاں پہ جو اس قسم کے کیریکٹرز کو پورٹری کر سکیں. اور میں خدا کا بڑا شکر ادا کرتی ہوں کہ یہ لوگ اس وقت عروج پہ ہیں اور یہ TRPs لا رہے ہیں, ورنہ پروڈکشن ہاؤسز کا تو جو حال ہے وہ ان کو ایک فوراً ہی ڈراپ کر دیں گے. ان کی کوئی لائلٹی نہیں ہے کسی انسان سے, کسی کے کرافٹ سے. تو مجھے یہ لگتا ہے جیسے یمنا کے آپ جتنے پروجیکٹس دیکھیں دے آر ایبسلیوٹلی اسٹیلر, اور وہ جس لیول پر ہیں تو ایک انہوں نے مقام بنا لیا ہے. لیکن ٹو گیٹ ٹو ویئر دا ورلڈ از اینڈ ٹو گیٹ ٹو ویئر ایون آور نیبر از,
آپ دیکھیں بالی ووڈ پورا ٹاپسی ٹربی ہو گیا ہے کیونکہ اب جتنے اداکار آ رہے ہیں وہ واقعی میں اداکار ہیں. انہوں نے ٹریننگ کی ہے انہوں نے اپنی کہانیاں بھی اب تبدیل کر لی ہیں. انہوں نے اپنی کہانیاں بھی اسی تبدیل کی کیونکہ دیکھیں ایک پورا تھیٹر سے ایک پورا ٹروپ آیا. انوراگ کشیپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس میں. گینگز آف وسیپور نے بنایا, ان میں کوئی بھی اسٹار نہیں تھا. منوج باجپائی اینڈ دین اس کے بعد ان کے گاؤں کی کہانیاں اور وہ آنا شروع ہو گئی. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. اٹ واز اے پلیزر ہوسٹنگ یو, اور بہت بہت آپ کو ایک بار پھر مبارک ٹو ریپرزینٹ پاکستان آن دا لارج اسکیل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.